تو چیف جسٹس صاحب کا اتنا بحث کرنے کا اور 3 سال سے ہماری پروٹیکشن کے آرڈرز دینے کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہنے اس کو اس بات سے جوڑا ہی نہ، لیکن ہم تھوڑا ڈانس سے باہر نکلیں، ڈانس سے باہر نکلتے ہیں. میں تھوڑا سا جنرل بات کرتی ہوں. جو ڈاکٹر صاحب نے آپ نے بات کی اس کے اوپر میں آپ لوگوں سے بھی کہوں گی کہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں، کیونکہ ایک بات تو بغیر ریسرچ کے بھی کہی جا سکتی ہے کہ واقعی خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے، مگر اگر خواتین 100 میں سے 2 کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے تو آپ لوگوں کا شاید 100 میں سے 99% ریشو ہوگا کہ لوگ آپ کو تنگ کریں گے آپ لوگ جائیں گے. تو کچھ واقعات اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں. میں خیال سے یہاں سے شروع کرتے ہیں ریما سے. مائک اگر آپ ان کو دے دیں، کچھ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں، کوئی پوائنٹس ہائی لائٹ کرنا چاہیں کہ کیا ہوتا کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی بھی چیف جسٹس کی اتنی اویئرنس کریٹ کرنے کے باوجود کیا مسائل ہیں آپ لوگوں کے؟ ان بیچاروں کی سن کون رہا ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کوئی نہیں سن رہا؟ نہیں، ان کی کوئی نہیں سن رہا. اگر سن رہے ہوتے تو ہمارے ساتھ یہ ریسنٹلی جو واقعہ ہوا ہے، انسیڈنٹ جو ہوا ہے، یہ نہ ہوتا جو ابھی جو ریسنٹلی ہوا ہے. جی پنکی صاحبہ. جی السلام علیکم. میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے جو بھی آرڈر کیے ہیں اس سے تو انہوں نے ہم لوگوں کے لیے سہولت دی ہے، لیکن جب تک اس چیز کو معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا یا معاشرہ ان چیزوں کے ساتھ چلے گا نہیں، ہمیں رسپیکٹ نہیں دے گا، ذہن نہیں لوگوں کے چینج ہوں گے، تو وہ پرابلم تو اسی طرح رہیں گے. کیوں لگتا ہے آپ کو کہ معاشرے نے ایکسیپٹ نہیں کیا؟ کس بات سے لگتا ہے؟ کیا ایسا ہوا؟ ایک تو یہ واقعہ بتا رہی ہیں الماس صاحبہ، اس کے علاوہ اور کیا ہوا؟ اسی قسم کے واقعات ہوتے ہیں فنکشنز پہ. سب سے بڑی بات دیکھیں، قانون نافذ کرنے والے لوگ خود قانون توڑیں گے تو پھر وہاں پہ عام بندہ جو ہے معاشرے کا وہ کیا کرے گا؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے. لیکن عام بندہ کیا کرے گا جب دیکھیں ایک بندہ جن کی ڈیوٹی ہے کہ قانون کو عوام کے لیے وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں قانون نافذ کرنا ان کا کام ہے نا، آگے آرڈر کرنا تو چیف جسٹس کا کام ہے، لیکن آگے اس کو یعنی کہ اس کو کور کرنا کے لیے تو ان کو بتانا چاہیے، ان کو امپلیمنٹیشن تو قانون کے اداروں نے کرنی اور آپ کو انہی سے شکایت ہے. انہی سے شکایت ہے. آپ لوگوں کے ساتھ ان سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا سلوک کرتے ہیں. ڈسکریمنیشن ختم ہی نہیں ہو رہا ہمارا. اس کے باوجود کہ اب آپ لوگوں کو شناخت دے دی گئی ہے، آئی ڈی کارڈ اس کے باوجود نہیں یہ ختم کر رہے کہ یہ لوگ بھی اسلام میں وہی پھر بار بار وہ بات آ جاتی کہ وہ جو ادھر کے وہی بات کریں ڈاکٹر صاحب کہ اسلام میں تو جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اسلام میں تو حقوق ہیں، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے؟ آپ اپنے ساتھ دہائی یہی دی جاتی ہے. کوئی بھی ہمارے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے دہائی یہ جی اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں باقی کون سا کام اسلام کے مطابق ہو رہا ہے؟ آپ کچھ بتائیں گی کوئی واقعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، پرسوں کی بات ہے کہ ہمارے گلی میں ہی میں گزر کے جا رہی ہوں تو ہمارے کونسلر صاحب نے مجھے بلوایا تو مجھے کہتے ہیں یار بات سنیں. میں نے کہا جی، یا آپ لوگ جو ان سے ہیں یہ کام کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا ہم کیا کریں اگر ہم ڈانس کرنے نہ جائیں فنکشن. لیکن یہ سوال میں بھی آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ لوگ یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ہمیں کوئی جاب ملے، ہمیں کوئی اچھی نوکری ملے گی تو ہم لوگ چھوڑ دیں گے. جب تک آپ کے سامنے ہمارے یہی رہیں گے حالات تو کیسے چھوڑیں گے؟ یعنی ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی اور کام نہیں مل سکتا؟ نہیں مل سکتا، نہیں ملا ابھی تک. دیکھ لیں آپ نے کوشش کی تھی کام تلاش کرنے کی، کیا آپ اس کو برا سمجھتی ہیں اس کام کو خود سے؟ دیکھیں یہ تو ہماری روزگار ہے، ٹھیک ہے، کوئی مزدور اپنے روزگار کو برا نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے. اگر ہم آپ لوگوں کی خوشیوں میں جاتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ایک طریقہ کار ہے. آپ کچھ بتانا چاہیں کوئی واقعہ جس سے لوگوں کو اندازہ ہو؟ کیونکہ بہت سی باتیں ایک ہے آپ لوگوں کی کمیونٹی میں جو لوگوں کو نہیں پتا، ایک پرسیپشن ہے. آپ اس کو ہمیں کہتے ہیں ہم ساتھ دھج کے جاتے ہیں کہ ہم ساتھ دھج کے جاتے ہیں. ہم اس لیے جاتے ہیں کہ ہم ساتھ دھج کے نہ جائیں تو لوگ ہمیں نچوائیں گے نہیں. جب نچوائیں گے نہیں تو ہم لوگ روزی کہاں سے کھائیں گے، روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ نہ ہم نے آپ سے مانگنا نہ کس سے مانگنا، کس طرح ہم لوگ کھائیں گے؟ ہمارا کوئی اور روزگار بھی تو نہیں ہے، کہاں سے ہم لیں گے؟ یہاں تک کہ میں سڑک پہ جا رہی تھی، یقین مانے لڑکوں نے مجھے پتھر مارے، گلے میں ٹماٹر مارے، میں چپ کر کے برداشت کر گئی. کسی گلی سے جاؤ فوت کی ہوئی، کہتے ہیں تم لوگ پیچھے، تم لوگ کدھر آئے ہو؟ کسی دکان پہ چلے جاؤ تو بندے ہریانی سستے ہیں، ہاں 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 یہ خسرے ہیں، یہ خسرے ہیں، یہ خسرے. ہم لوگ انسان نہیں؟ کہ آپ کے سینے میں دل دھڑکتا ہے، ہمارے سینے میں دل نہیں دھڑکتا؟ آپ لوگوں کی آل اولاد ہے، سب کچھ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم صدمہ برداشت کر کے ہم لوگ آپ لوگوں کے تماشے گھر میں جا کے ہم ناچتے ہیں، اپنے آپ کو تماشا بناتے ہیں. آپ کو کوئی شادی پہ نہ بلائے تو آپ لوگ نہیں جاتے ہو، ہم لوگ جاتے ہیں. لیکن ہم فنکشن پہ جاتے ہیں، کوئی کہیں بٹھائے گا، کوئی کہیں بٹھائے گا، کوئی ہنسے گا، ہاں ہاں خسرے فلان ڈین، پھر بھی ہم شکر الحمدللہ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہماری روزی ہے. اس کے علاوہ ہم کیا کریں؟ کس کو جا کے کہ ہماری روزی کیا ہے؟ لیکن جو ایک انہوں نے بات کی ہے فقیروں کی، بہت ساری سڑکوں پہ بھیک بھی مانگ رہے ہوتے ہیں. جی جی. کیوں؟ یہ کیا ایک اور طریقہ ہے؟ جب ہمارے ملک میں بجلی نہیں ہوگی، گیس نہیں ہوگی، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، ملیں بند ہو جائیں گی، تو کیا کریں گے بندے؟ وہ میک اپ کر کے وہ لیڈیز ڈریس پہن کے مانگیں گے ہی نا، اور کیا کریں گے؟ تو اس سے یہ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے ناچنے کے یا بھیک مانگنے کے. یہی لگ رہا ہے آپ کو؟
लेकिन ये अभी भी हमने है, रिपोर्ट और में भी बताई थी कि कुछ तरीकेकार हैं options जहाँ हैं पे और। आप अपनी ऑप्शन एक उनमें- ऑप्शन मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी। बिजली हमारे साथ मौजूद हैं, घरेलू मुलाजमाएं हमारे स्टूडियो में आना चाहेंगी लेकिन वो ट्रैफिक की वजह से नहीं आ सकी। बिजली, अस्सलाम वालेकुम, आप कुछ बताना चाहेंगी अपनी जिंदगी के बारे में? वालेकुम सलाम बेटा, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ। आप गालिबन सारी उम्र आपने ना कभी नाचा है ना कभी भीख मांगी है। जी, मैं घरों में काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, अच्छा, और किस मुझे हर कोई अप्रिशिएट करता है। देखो बेटा, अगर हम अपने आप को तमाशा बना के जमाने के सामने पेश करेंगे ना, तो जमाना हम पे हंसेगा ही। लेकिन ये भी हकीकत नहीं है कि ऑप्शंस बड़ी कम है आप लोगों के लिए कोई और काम करने के लिए? क्यों नहीं है? हम लोग अगर एकता करके, अगर एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके हुकूमत से अपना हक मांगे, तो वो हमारे हकूक पूरे कर सकते हैं। जैसे दूसरे गरीबों को, बेवा औरतों को फंड्स दिए जाते हैं, हमें रोजी 1000 रुपये रोजगार महीना करने दिया का जाता है। मौका दिया जाए। तो ठीक है। ऐसा तो आप उनके बारे में क्या कहते हैं जो नाच के पैसा कमाते हैं? आप क्या समझते हैं उनके ऊपर और कोई तरीकाकार उनके पास नहीं है, या यूं कि अपनी चॉइस है? वो बेचारे अगर नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, तो क्या चोरी डाके डालेंगे? चोरी डाके तो उनका मतलब नहीं ना डाल रहे, एक चोरियां कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, इतना इस मुल्क को लूट रहे हैं। कम से कम वो कुछ लल्ले तो हम लोग नहीं कर रहे ना। देखिए, इतने मैं भी ऑप्शंस जैसे दिखाए थे कि ये कर लें, टैक्स कलेक्टिंग कर लें, फलां कर लें, लेकिन एक ऑप्शन मैं और आपको बताती हूँ कि ये 4-5 रोज पहले का वाकया है कि हमारे एक चेला है, उसका नाम है कशिश पठानी, उधर बकरा मंडी के इलाके में रहती। 4 डाकू उसके घर घुस के फंक्शन के बहाने पिस्टलें निकाल ली, उसने मुकाबला किया उनका, और वो चारों डाकुओं को भगा दिया। एक डाकू के पीछे लग गई, वो पिस्टल उठाए, वो पूरे बाजार में लहराता फिर रहा, उसने परवाह नहीं की, पिस्टल छीन लिया, डाकू पकड़ लिया। अब वो आ रहे बाजार वालों की तहवील में 3 डाकू उसने, और वो मफरूर है, पकड़े जाएंगे, पूरा एक गैंग पकड़ा जाएगा। यानी इतनी उसमें एनर्जी, स्ट्रेंथ, लेकिन एनर्जी, यही मैंने एक और रिसर्च भी उसको पढ़ी जो मैंने अप्रिशिएट दिखाई। किसी ने नहीं किया। उसको हम तो करें चाहिए, appreciate, आप हम करें, करें appreciate। उसको चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से उसको अवार्ड देना चाहिए था, जिसने एक डाकू गैंग को भी वो पकड़ा है और डाकू पकड़ा है इस असले उनका वाला। एक और इमेज भी बनाना हमारी भी जिम्मेदारी है मीडिया की, उसके पुलिस अंदर। में भी लेकिन भर्तियां करेंगी यही इनको। बात मैं वक्फा लूंगी, लेकिन एक बात यहाँ पे बताते चलूं, ये रिसर्च के तहत ये बात कही जाती है कि जो ख्वाजा सिराए पावरफुल होते हैं ज्यादा वो खवातीन से, और कुछ सूरतों में मर्द हज़रात से भी, इसलिए दूसरे ममालिक में उनको ये ऑप्शन भी मिली कि वो गार्ड्स बन सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे भर्ती हो सकते हैं, पुलिस फोर्स में भर्ती हो सकते हैं। और जब तक हम, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये एक सीरियस इशू है, इसलिए हम इस पे ब्लॉग भी हमने अपना ओपन किया हुआ है, लेकिन जब तक हम अपने माइंड्स नहीं खोलेंगे तब तक हम और ऑप्शंस कैसे खोल सकते हैं? यही बात डिस्कस करने के लिए हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। वक्त के बाद मजीद बात होगी, कौन कौन से काम हैं जो हम जिनमें इन्वॉल्व कर सकते हैं ख्वाजा सिराओं को, कौन कौन से इदारे हैं जहाँ पर उनको कोटा मिल सकता है, इस पर बात होगी वक्फे के बाद। मगर उसके साथ साथ एक बड़ा अहम सब्जेक्ट है जो कि मैं भी जानना चाहती हूँ, और आप लोगों के जो हमें मैसेजेस आ रहे हैं उसमें ये सवाल उठाया जा रहा है कि कुछ ऐसे पहलू हैं ख्वाजा सिराओं की ज़िंदगी के बारे में जो हमें पता नहीं है। मसलन इनको दफनाया कैसे जाता है, मसलन उनको नमाज पढ़ने का तरीका क्या होता है। हम वक्फे के बाद बात करेंगे। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम बैक। एक इंतहाई अहम मौजू लेकर मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम बात ये करें कि ख्वाजा सिराओं को आईडी कार्ड देकर एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है, मगर उसके बाद क्या तरीक़ाकार हो कि हम न सिर्फ अपने दिमागों को खोल सकें बल्कि अपने माशरे में ऐसी ओपनिंग्स कर सकें जहाँ पर इन लोगों को एक प्रॉपर जगह दी जा सके। डॉक्टर साहब, ख्वाजा सिरा के हवाले से आपने खुद भी ये कहा था कि लेट्स कीप द रिलीजन असाइड, एक महज़ब माशरे में अगर किसी के घर में ख्वाजा सिरा बच्चा होता है तो क्या तरीक़ाकार होना चाहिए और होता क्या है? देखिए, पहले तो मैं पहले तो ये आपसे कहना चाहूँगा कि हमें पहले ये तयन करना होगा फ़रिया कि हम ख्वाजा सिराओं के किस तबके की बात कर रहे हैं। हम उस तबके की बात कर रहे हैं जो पिसा हुआ है, जो सितम रसीदा है, जो मजलूम है और जो गरीब तबका है।
ورنہ حقیقت تو یہ ہے، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ذرا طبقہ اشرافیہ ہے ان میں، وہ فیشن انڈسٹری میں بھی ہے، وہ میک اپ انڈسٹری میں بھی ہے، اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہم جس طبقے کی بات کر رہے ہیں اس وقت، یہ بہت زیادہ ستم رسیدہ طبقہ ہے، جن کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، جن کی بڑی تحقیر کی جا رہی ہے، جن کی بہت تضحیک کی جا رہی ہے۔ تو یہاں سب سے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان کی تکریم کی جائے۔ جو تکریم اور جو عزت، جو توقیر اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے۔ دین نے کسی کو کہیں پر بھی یعنی تقسیم نہیں کیا ہے، دین کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، اس میں ہمیں کوئی اظہار برتری کے طور پر بہت بڑھ چڑھ کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم ایسے ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا۔ لہٰذا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کی بہت عزت کرنی چاہیے، اور ان کو بار بار یہ احساس دلانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اب آپ دیکھیے جو طبقہ اشرافیہ ہے، وہ تو دیکھیے آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، ایئر لائنز میں بھی ہوتے ہیں، ہوٹل کے کاروبار میں بھی ہوتے ہیں، تمام ہی بزنس میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ پاکستان میں اس لیے نہیں ہے، پاکستان میں اس لیے نہیں ہے فریحہ کہ پاکستان میں ہم ان کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس جو عرض کیا آپ سے، اہم بات یہی ہے، تحقیر کرتے ہیں ہم دیکھیں وہ کونسلر صاحب نے ان سے کیا کہا بلا کر کہ تم یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے۔ دیکھیں میں بھی تننا چاہوں تو بہت آرام سے کر سکتا ہوں اور کہہ دیتا ہوں کہ بھئی یہ ناچ گانا آپ بند کیجئے، یہ بالکل آپ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں کہنا تو بہت آسان ہے، لیکن ان کے گھر میں روٹی میں جا کر دوں گا صبح، یہی سوال ہے، اور یہیں پہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بھی آتی ہے، اور اس میں وہی بات کہ معاشرے میں نہ صرف ایک عام معاشرہ بلکہ ماں باپ بھی آ جاتے ہیں، فیملی بھی آ جاتی ہے۔ یہ میں آپ لوگوں سے بھی سوال کروں گی، مجھے جو بات آپ نے میری بات آپ نے کہہ دی، میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ گھوم پھر کر یہ دین سے کہیں زیادہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو عزت دے۔ اور ہمارا میں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا، صرف ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ میں تو یہاں تک کہ الماس بابی صاحبہ اتفاق کریں یا نہ کریں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ان کی نشست مختص ہونی چاہیے، بہت اہم بات ہے، وہاں پر اپنے حقوق کی آواز بلند کر سکیں۔ بڑی اہم بات ہے، پارلیمنٹ میں ایک نشست مختص ہونی چاہیے۔ ہمارا سوال بھی آج کا فیس بک پر آپ دیکھ سکتے ہیں، خواجہ سراؤں کو حقوق اور ملازمت نہ ملنے کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ معاشرہ ہے، آپ کے خیال سے حکومت ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ ٹویٹر پر بھی ہم نے یہی سوال اٹھایا ہے جس کا آپ جواب ہمیں دے سکتے ہیں۔ خواجہ سراؤں کو حقوق اور ملازمت نہ ملنے کا ذمہ دار کون ہے؟ لائیو ہم آپ کے پاس یہ ایشو لے کر اس وقت موجود ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ سب سے اہم بات کہ معاشرے میں کون کون آتا ہے۔ اگر ہم تحقیر کی بات کریں، ڈس اون کرنے کی بات کریں، تو جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، خود ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی بھی ان کو ڈس اون کر دیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے عاشی بٹ صاحبہ کے پاس میں موجود تھی، انہوں نے کیا کہا، پہلے وہ سنیے۔ ہم لوگوں کی عزت نہیں، یہ معاشرہ میں اچھا نہیں سمجھتا ہے، بس اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ آپ کو برا لگتا ہے؟ روتی ہیں کبھی آپ؟ ہاں میں روتی ہوں، جب عید ہوتی ہے، کوئی دن تہوار ہوتا ہے، مجھے اپنے ماں باپ بہت یاد آتے ہیں کہ میری کیا لائف ہے، میری کیا زندگی ہے، اللہ نے مجھے کیوں ایسا بنایا، اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا۔ بس عید ہوتی ہے، کوئی خوشی کا دن ہوتا ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، سب پہ کوئی نہیں، تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ الماس صاحب کو رونا آتا ہے؟ آپ کو کبھی ایسا شکوہ ہوتا ہے؟ عاشی بٹ جو ہے وہ میری بہن ہے، تو انہوں نے یہ بات کی ہے تو میرے تو خود دل کو ہاتھ پڑ گیا ہے۔ ایکچولی ہمارا مسئلہ یہی ہے، گھر کا مسئلہ ہے ہمارا، گھروں سے ہی ہمارا یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ہمارا میک اپ، یہ جیولری، ہمارا یہ جو ڈریسنگ ہے، یہ ہم نے جو اپنے جتنے غم ہیں، دل کے زخم ہیں، جتنے اپنا وہ سارے جتنے کتھارسز ہیں، وہ سارے پہ یہ سمجھ لیں کہ ایک وہ پردہ ہے، اندر کا غم چھپانے کے لیے، اندر کا غم چھپانے کے لیے یہ سارا کچھ ہے۔ اس کے ہمارے یہ اس لبادے پر مت جائیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا اس لبادے کے نیچے چھپایا ہوا ہے۔ تو آپ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میرے پیرنٹس کی۔ آپ کو اون کیا تھا آپ کے ماں باپ نے؟ جی بالکل، انہوں نے کیا تھا۔ انہوں نے کیا تھا اون۔ آپ سب کچھ بتانا چاہیں گے اپنے ماں باپ کے بارے میں؟ بات سنیں، ایک بچہ ہوتا ہے وہ اپنی ابو کو بتاتا ہے اپنی تکلیف، ایک اور لڑکی ہوتی ہے اپنی ماں کو تکلیف بتاتی ہے۔ ہم لوگ اپنی تکلیف کس کو بتائیں؟ اس کو 24 سال سے گھر سے نکال دیا، ہم کس کو جا کے کہیں ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے، ہمارے دل میں کیا ہے؟ اب میں تو کوئی یہ بھی نہیں کہنے والا کہ تم چپ جاؤ کر دو، کیونکہ کندھے سے لگانے والا بھی نہیں ہے۔